ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اللہ نے آپ کے سامنے ایک ایسے ولی اللہ کی کیس سٹڈی، میں تو ان کو ولی اللہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، جس شخص نے پوری زندگی دعوت کے لیے صرف کر دی، ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اور ان کو جلہ وطن کیا گیا. یہ آسان نہیں ہوتا. آپ کا اپنا ملک آپ کو نکال دے، آپ کا اپنا ملک آپ کی جان کا دشمن ہو جائے، آپ کی ایجنسیز آپ کے پیچھے پڑ جائیں، ٹھیک ہے. دس از ناٹ ایزی. دس ہیپنڈ ود ہم. انڈیا میں ہم ویسے ہی ڈپریشن سے مارے جاتے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کا پرپز نہیں رکا. انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، میرا کام ہے، مجھے حکم ازاں، میں نے دعوت کا کام کرنا ہے. 15 کنٹریز نے یوں نیشنلٹیز پھینکی، آئے ہمارے پاس آئے. اللہ دکھا رہا ہے کہ ذاکر تم انڈیا تمہیں اس طرح ٹریٹ کر رہا ہے تو یہ لو 15 کنٹریز کی نیشنلٹیز تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے. پرپز نہیں رکا. اور گئے ہوں گے، بڑے دکھ میں گئے ہوں گے، آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. دکھ ہوتا ہے بطور انسان، لیکن ملیشیا نے کہا آ جاؤ، یو اے نے کہا آ جاؤ، سعودیہ نے کہا آ جاؤ، ابھی تو ایون پاکستان نے کہہ دیا آ جائیں، ٹھیک ہے. خود بتا رہے تھے کہ پاکستان نے آفر کیا آ جائیں، بسم اللہ. اس طرح انڈونیشیا نے کہا آ جاؤ، افریقن مسلم کنٹریز نے کہا بسم اللہ. جدھر جاتے ہیں پرائیویٹ جیٹ میں، پرائیویٹ جیٹ آفر ہوتا ہے. پاکستان آئے، کتنی عزت ملی، ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ بہترین کیس اسٹڈی ہے ہم سب کے لیے کہ پرپز نہیں رکنا چاہیے. جو آپ کا پرپز ہے وہ چلتے رہنا چاہیے. اللہ راستے نکالے گا. اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائے گا کہ جو بندہ کیسے ہو سکتا ہے، جو بندہ میرے راستے میں نکلا ہے. اب آئی انڈرسٹینڈ ہر بندہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیول کا دائی نہیں بن سکتا، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل، لیکن پوائنٹ اس کہ تھوڑا سا اپنے سے بڑا مقصد رکھنا چاہیے زندگی کا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ مقصد زندہ رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انسان آگے بڑھتا رہے.